اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے ایک صحابی کا واقعہ جس کا ہاتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما۔ کیوں ہاتھ چوما، اس کی کیا وجہ تھی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح معاشرے کے دوسرے طبقوں کے لیے باعث رحمت تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کشوں، مزدوروں، معمار، لوہار، بڑائی، درزی، کمہار اور ایسے ہی دوسرے محنت مزدوری کرنے والے لوگوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ کوئی بھی محنت کش لائق تحقیر نہیں بلکہ واجب التکریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں محنت کشوں کے خیرخواہ اور سرپرست تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور نمونہ عمل کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا، پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو مزدوری نہیں دی۔ صحیح بخاری۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا، اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان باتوں کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے کہ نمبر 1، مزدور اور اجیر کو کام پر لگانے سے پہلے اجرت طے کر لی جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی مزدور کسی ناگہانی سبب یا ناراضگی وغیرہ کے باعث اپنی اجرت وصول کیے بغیر چلا جاتا ہے اور آجر اس کی اجرت کسی کاروبار میں لگا دیتا ہے جس میں منافع ہوتا ہے، تو آجر مزدور کے مطالبے پر اس کو اجرت کے ساتھ منافع بھی دینے کا پابند ہوگا۔ صحیح بخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں بنو سلمہ کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے، جو دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، نیت توڑ کر اپنی نماز الگ پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب نے جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص منافق ہے۔ ان صاحب کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم محنت کش ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں اور اونٹوں کے ذریعے پانی بھرتے ہیں۔ آج معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ میں دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے سخت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں میں فتنہ برپا کرو گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں سے بوڑھے، کمزور اور محنت کش سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر
स्याही या कुछ और निशानात देखकर पूछा, तुम्हारे हाथ पर ये स्याही कैसी है या निशानात कैसे हैं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पत्थरों पर फावड़ा या कदाल चलाता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपने अहलो इयाल का पेट पालता हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ चूम लिया और फरमाया, ये ऐसा हाथ है जिसको आग न छुएगी। मुलाजमीन और मजदूरों के साथ तो कीरो तकरीम ही। एक पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उनके जनाजों में शिरकत फरमाया करते थे। उसका इस दर्जा एहतमाम था कि एक स्याह फाम खतून मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। चंद दिनों आपको नज़र नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दरियाफ्त किया तो बताया गया कि उनकी वफ़ात हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार किया, तुम लोगों ने मुझे क्यों इत्तला नहीं की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया लोगों ने उसके मामले को हकीर समझा। फिर इरशाद हुआ, मुझे उसकी कब्र बताओ। आपको कब्र बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस तशरीफ़ ले गए और कब्र ही पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। हुस्न सलूक ही का एक अमल ये है कि अगर खादम बीमार पड़ जाते तो आप उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते और इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की भी तफरीक नहीं थी। मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमों में एक यहूदी लड़का था। वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ लेके सही बुखारी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक साहब बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मेरा एक खादम है जो गलतियाँ और ज़्यादतियाँ करता है, क्या मैं उसकी पिटाई कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने दूसरी बार और फिर तीसरी बार यही सवाल किया। बाज़ रवायतों में है कि दरियाफ्त किया कि आखिर कितनी बार माफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 70 बार। ज़ाहिर है कि इसमें 70 की तहदीद मकसूद नहीं बल्कि कसरत मकसूद है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने किसी खादम या ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया था। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।